آج ہم ایک ایسے خیال سے بات شروع کرتے ہیں جو شاید تھوڑا چونکا دے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہر مہینے پیسے بچا رہا ہو اور پھر بھی آہستہ آہستہ مالی طور پر کمزور ہو رہا ہو؟ مطلب بچت کرتے ہوئے غریب ہونا؟ جی، بظاہر تو یہ بات بالکل الٹ لگتی ہے نا۔ ہم سب نے سنا ہے بچت کامیابی کی کنجی ہے، لیکن یہ یوں سمجھیں کہ آدھی سچائی ہے۔ آدھی سچائی؟ جی، اور مالی معاملات میں نا آدھا سچ بعض اوقات پورے جھوٹ سے بھی زیادہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم خاص طور پر اسی پہ بات کریں گے کہ بھئی صرف پیسے رکھنا یعنی بچت اور پیسے کو بڑھانا یعنی سرمایہ کاری، ان میں اصل فرق کیا ہے اور مالی آزادی کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ آپ نے جو مواد بھیجا تھا اس میں ایک بڑا چیلنج تھا مہنگائی۔ بالکل، مہنگائی یا جسے افراط زر کہتے ہیں، یہ وہ خاموش چور ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بچت کی اصل قیمت مطلب اس کی قوت خرید آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک مثال بھی تھی آپ کے نوٹس میں، وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے مان لیں 10,000 روپے بچاتا ہے جی، تو 5 سال میں 6 لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ کاغذ پر تو یہ رقم مطلب ٹھیک ٹھاک لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے، لیکن اصل سوال جو آپ کے بھیجے گئے تجزیے میں تھا وہ یہ تھا کہ بھئی 5 سال بعد ان 6 لاکھ روپوں سے آپ خرید کیا سکیں گے؟ صحیح۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں مہنگائی کی شرح کبھی 12%، کبھی 16% سالانہ تک بھی چلی جاتی ہے، تو بینک میں اگر آپ کو 6 یا 7% منافع مل بھی رہا ہے نا، ہاں، تو بھی اصل میں آپ کے پیسے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ اسی کو آپ کے مواد میں بڑا اچھا کہا گیا تھا، محفوظ نقصان۔ محفوظ نقصان، واہ! یعنی پیسہ بظاہر تو سیف ہے، بینک میں پڑا ہے، جی، لیکن اس کی ویلیو، اس کی قیمت گر رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ تو گویا لبے لباب یہ ہوا کہ بچت پیسے کو صرف سنبھالتی ہے شاید، جبکہ سرمایہ کاری اسے بڑھاتی ہے۔ بالکل، اسی مثال کو اگر آگے بڑھائیں تو اگر وہی 10,000 روپے مہینے کے کسی ٹھیک ٹھاک سرمایہ کاری پلان میں لگائے جائیں تو ذرائع کے مطابق 5 سال میں وہ 12 لاکھ، 14 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ بن سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، اور یہیں پر وہ بات بھی آتی ہے جو آپ کے نوٹس میں تھی، امیر اور غریب کی سوچ کے فرق والی۔ جی، ایک بہت اہم نقطہ کہ عام طور پر کم آمدنی والے لوگ زیادہ تر بچت پر فوکس کرتے ہیں، ہاں، جبکہ جو مالی طور پر زیادہ مستحکم لوگ ہیں وہ سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ پیسے کو صرف جمع نہیں کرتے، وہ اسے کام پر لگاتے ہیں۔ پیسے کو کام پر لگاتے ہیں مطلب یہ کہ وہ پیسے سے مزید پیسہ بناتے ہیں، اسے ضرب دیتے ہیں، صرف جمع نہیں کرتے۔ ٹھیک، لیکن یہاں ایک ڈر تو آتا ہے ذہن میں، اور یہ بات آپ کے آرٹیکلز میں بھی تھی، سرمایہ کاری میں خطرہ، رسک۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ پیسہ ڈوب نہ جائے۔ بالکل، اور یہ ڈر جائز بھی ہے۔ سرمایہ کاری میں خطرہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر لیکن بات یہ ہے کہ یہ خطرہ زیادہ تر لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، تحقیق کریں، شاید کسی ماہر سے مشورہ کر لیں، تو اس خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف صرف بچت کرنے میں، خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، وہاں ایک یقینی خطرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے پیسے کی قدر کا روز بروز کم ہونا۔ تو یہ تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ جی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا محفوظ رہ کر آہستہ آہستہ اپنی قوت خرید کم کرنی ہے، یا پھر تھوڑا سیکھ کر، سمجھ کر، تھوڑا سا خطرہ مول لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے؟ تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ صرف بچت پر انحصار کرنا، خاص طور پر موجودہ معاشی حالات میں شاید کافی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو مالی طور پر پیچھے بھی دھکیل سکتا ہے۔ بالکل، آپ کے فراہم کردہ مواد کا واضح پیغام یہی ہے کہ پیسے کو حقیقت میں بڑھانا ہے تو سرمایہ کاری کو سمجھنا اور اس میں قدم رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں، شاید سوچ کی بھی بات ہے۔ حتمی بات وہی ہے، سوچ کی تبدیلی۔ پیسے کو صرف خرچ کرنے یا بچا کر رکھنے والی چیز نہ سمجھیں، اس سے ایک آلہ سمجھیں، ایک اثاثہ سمجھیں جو آپ کے لیے مزید آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے امیروں جیسی سوچ اپنانی ہوگی۔ جی، کچھ ایسا ہی ہے۔ دولت مند بننے کی خواہش سے پہلے ان کی سوچ کو سمجھنا اور اپنانا ضروری ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر چھوڑتے ہیں بات کو۔ آج ابھی
اپنی سوچ کو صرف بچت سے سرمایہ کاری کی طرف لانے کے لیے وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے بارے میں آج تھوڑا سا مزید جاننے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاکہ پیسہ صرف بینک میں پڑا نہ رہے بلکہ وہ کام کرے اور بڑھے؟